ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے محاضرہ میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم خوابوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ خوابوں کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے متعلقات ہیں، لیکن ہم چند اہم اور بنیادی باتوں پر گفتگو کریں گے۔ بہت سارے لوگ صبح شام ان کی مشغولیت خواب اور اس کی تعبیر ہی بنی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر دن اور ہر رات کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا خواب دیکھتا ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلامی شریعت نے، جو کہ ایک مکمل شریعت ہے اور اس میں تمام امور سے متعلق، تمام ضروریات حیات سے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں، اور خواب تو ایسا معاملہ ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت سی بنیادی باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں جہاں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر آیا ہے، اس کی تعبیر کا بیان ہے، اس درمیان مزید کئی خواب اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کی مہارت کا بھی اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا تھا، اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس میں بہت ساری بنیادی باتیں اور بہت سارے اصول اور بہت سارے مسائل اس کے اندر موجود ہیں، وہاں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو ابتدا میں آپ اچھے خواب دیکھا کرتے تھے، اور جو خواب آپ رات میں دیکھتے تھے، صبح بالکل جیسے صبح کا اجالا اور صبح کی روشنی واضح ہوتی ہے، اسی طرح سے حقیقت میں وہ خواب بھی سچائی بن کر، حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ تم میں جو شخص اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں جس قدر سچائی کا اور صداقت کا پابند ہوگا، اسی قدر اسے سچے خواب نظر آئیں گے۔ اسی طرح سے آپ نے بھی فرمایا ہے، وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِّنْ 45 جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، یہ حدیث اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا ورؤیا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوہ، صحیح مسلم میں 2263 نمبر پر موجود ہے کہ ایک مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں 6 مہینوں تک خواب دیکھتے رہے، اور آپ کی نبوت کا زمانہ، رسالت کا زمانہ کل 23 سال ہے۔ اس لحاظ سے خواب 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو یہ اہل علم نے اس حدیث کی ایک تفسیر بتائی ہے اور ایک معنی بتایا ہے۔
انسانی زندگی میں خواب کا ایک اہم مقام ہے۔ جب سے اس دنیا میں انسان پائے جاتے ہیں تب سے وہ خواب بھی دیکھتے ہیں، اور خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ لوگ بتانے والے بھی ہوتے ہیں۔ خواب کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہر زمانے میں اس کی تعبیر کرنے والے مختلف انداز سے اس کی تعبیر کو سمجھانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے اور اس کا علم رکھنے والے موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، جیسا کہ ہم نے کہا، سورہ یوسف میں خواب کے تعلق سے بنیادی اصول ذکر فرما دیے ہیں کہ ایک کامل مومن و مسلم کا خواب برحق خواب ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب، اور کبھی کبھی کسی کافر کا بھی خواب برحق ہوتا ہے جو کہ کافر و مشرک ہو، جیسے کہ اس بادشاہ کا خواب جس نے خواب دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ علماء کہتے ہیں کہ انسانی روح 3 طرح کے نفس پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسانی روح 3 طرح کے نفس پر مشتمل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں اس آیت کی بنیاد پر علماء نے نیند کی حالت میں نفس کی 3 تقسیم کی ہے۔ ایک نفس وہ جو سونے والے کے ساتھ رہتی ہے، جس کی بنیاد پر سونے والے کی سانس چلتی رہتی ہے اور اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ اور دوسرا نفس وہ جسے اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے اور وہ نفس وفات پا جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، وہ نفس اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور روح میں جو تیسری نفس ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ بدن سے الگ ہو کر کے ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، اور جس وقت وہ ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے ایسی صورت میں کبھی اللہ کی جانب سے مقرر کوئی فرشتہ اسے کوئی منظر دکھاتا ہے یا کوئی مثال اس کے سامنے رکھتا ہے یا الفاظ کے ذریعے سے کوئی بات کہتا ہے یا کچھ شکلیں اور صورتیں اور کچھ مناظر اس کے سامنے رکھتا ہے، کچھ واقعات اس نفس کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہی خواب بن کر کے انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے لیے خواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نفس کی جو تیسرا نفس ہوتا ہے روح کے اندر، اور یہ خواب برحق ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس نفس کے ساتھ شیطان مل جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور کبھی اسے اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے اور غمزدہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں 2268 نمبر پر ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، رأیت البارحۃ کأن رأسی قطعت فظللت اتبعها، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اذا حلم احدکم فلا يخبر احدا بتلعب الشیطان به فی المنام۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور میں اپنے کٹے ہوئے سر کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح کا خواب دیکھے تو وہ کسی سے بیان نہ کرے، شیطان نے نیند کی حالت میں اس کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیا ہے اس کو بیان کرتا نہ پھرے۔ تو یہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نفس کی یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ نفس جو گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور بدن سے بھی اس کا کچھ تعلق رہتا ہے، جس کے اثر سے اس کے اندر بعض ایسی باتیں آتی ہیں جس کو بیداری کی حالت میں وہ سوچ رہا تھا، بیداری کی حالت میں جو چیزیں اس نے دیکھیں، بیداری کی حالت میں جن سے وہ متاثر ہوا، جو مصیبتیں آئیں یا جس واقعے کا بھی اس پر اثر ہوا، اس نے اثر قبول کیا، وہ بھی کبھی کبھی خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں 2263 نمبر پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، فَرُؤْيَا الصَّالِحَةِ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ، جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت ہوتا ہے، خوشخبری ہوتی ہے۔ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جس میں شیطان صاحب ایمان کو غمزدہ کرنا چاہتا ہے، رنجیدہ کرنا چاہتا ہے۔ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ اپنے دل میں سوچتا ہے، جو خیالات آتے ہیں، وہی خیالات خواب کی شکل میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو یہ خواب کی قسمیں ہیں، یہ خواب کی صورتیں ہیں۔ کبھی خواب میں کوئی خواب برحق ہوتا ہے جو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں ایسے اشارے موجود ہوتے ہیں جسے اہل علم سمجھ لیتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی جانب سے کھلواڑ ہوتا ہے، شیطان انسان کو رنج و غم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر دن صلاۃ فجر ادا کر لینے کے بعد صحابہ کے سامنے بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے اور سوال پوچھتے تھے هل رأى احد منکم البارحة رؤیا، کیا کل اس گزری ہوئی رات میں کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا وہ اسے بتلاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1386 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2275 نمبر پر ہے۔ تو بہرحال اہل علم خواب کو جانتے ہیں، خواب کے اشارات کو سمجھ کر کے کوئی تعبیر کر لیتے ہیں، لیکن آج کل بہت سارے جلد باز لوگ علم کی کمی کے باوجود اپنے ظن و تخمین سے، علم کے بغیر یوں ہی کوئی بھی خواب کی کوئی بھی تعبیر بیان کر دیتے ہیں، اور یہ بھی غور نہیں کرتے کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، فرشتے کی جانب سے ہے، حدیث نفس ہے، ہمارے نفسانی خیالات ہیں، کس طرح کا خواب ہے، ہر ایک کی تعبیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ جو کچھ کبھی بھی خواب میں دیکھے فوراً اس کے بارے میں پوچھنا نہ شروع کر دے۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کے بارے میں جانیں جو خواب کی تعبیر کا صحیح علم رکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات معروف ہے، اس لیے کہ جو لوگ خواب کے بارے میں علم رکھتے ہیں ان سے بھی تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا لازمی نہیں ہے کہ ایک شخص خواب کی تعبیر کے معاملے میں معروف ہے، صاحب علم ہے، لیکن وہ اس نے جب بھی کوئی تعبیر کی وہ بالکل برحق 100% صحیح تعبیر ہے۔ اس لیے کہ اس موقع پر آپ وہ حدیث یاد کیجئے، جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خواب کو پیش کیا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا۔ یہ صحیح بخاری میں 7046 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2269 نمبر پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے اور آپ سے تعبیر میں کچھ درستی ہوئی ہے، کچھ تعبیر تو ٹھیک ہے لیکن کچھ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا علم میں اتنا اعلیٰ مقام ہے، وہ خواب کی تعبیر میں غلطی کر سکتے ہیں تو دوسروں سے خواب کی تعبیر میں غلطی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے اور ہر کسی سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے، اور پوچھ لینے کے بعد بھی اس کو 100% برحق نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آدمی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ خواب ہوتا ہے جو خوش آئند ہوتا ہے، جو انسان کو اچھا لگتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو آدمی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ کہے، پوچھنا چاہے تو پوچھ بھی لے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا انجام بخیر ہی ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پوچھتے ہیں اور جو تعبیر کر دی جاتی ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو فرحت بخش ہوتے ہیں، خوش آئند ہوتے ہیں، انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ اگر انسان کوئی ایسا خواب دیکھے جسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور اگر کسی تعبیر بتانے والے سے تعبیر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ بھی سکتا ہے۔ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے رنج و غم کا باعث ہوتے ہیں، یا تو دیکھنے والا خود ہی اس میں ایسی چیزیں اس سے سمجھتا ہے جس سے اسے رنج ہوتا ہے، یا کسی تعبیر بتانے والے کی تعبیر سے اسے رنج ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا کوئی خواب دیکھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اپنے بائیں تھوک دے، اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا وہ کروٹ بدل لے، اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس خواب سے اس کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، یہ خواب اسے قطعاً نقصان نہیں پہنچا سکتا، قطعاً ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری میں 7044 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2261 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اور اگر وہ حدیث نفس ہے کہ انسان نے جو کچھ سوچا وہی خواب میں آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی انسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں وہ پورا سمندر پی گیا، پورا تالاب پی گیا، کنویں سے پیا اور پورے کنویں کو خشک کر دیا۔ اس طرح کے خواب کبھی کبھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد وہ پانی نہیں پی سکا تو اس کا دل پانی پینے کے لیے چاہتا ہے، اس کا نفس پانی پینا چاہتا ہے، تو اس طرح سے خواب میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ گویا وہ پانی پی رہا ہے اور بہت زیادہ پیاس لگے ہونے کی وجہ سے اس طرح کی چیز اسے خواب میں نظر آتی ہے۔ تو انسان جس طرح کی چیزیں سوچتا ہے اس طرح کی چیزیں اسے خواب میں نظر آتی ہیں، اس لیے اس طرح کے خواب کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ خیالات ہیں جو خواب کی صورت اپنا لیتے ہیں۔ اور خواب کی تعبیر بتانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ علم ہونا چاہیے اور خواب سے متعلق اہم علم ہونا چاہیے، تعبیر کا علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے سوجھ بوجھ ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو یہ چیز نہیں ملتی ہے، جیسا کہ ہم نے وہ حدیث آپ کو بتائی کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو کیا نبوت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی خواب کی تعبیر بتانے لگ جائے؟ نہیں، ایسا قطعاً
نہیں ہے۔ بہرحال خواب کے معاملے میں ہمیں بد احتیاطی نہیں کرنا چاہیے، خواب کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوتے جاگتے ہر حالت میں خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔